اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم وعلی آلہما واصحابہما اجمعین اما بعد فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق اللہ العظیم سورہ ملک آیت نمبر 1 و 2۔ حاضرین محترم، جیسا کہ آپ واقف ہیں، یہ رمضان المبارک کا دوسرا دہا، مغفرت کا دہا شروع ہو گیا ہے، اور یہ ہمارا آپ کا سب کا جاننا اور ماننا ہے کہ دنیا فانی ہے، فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ یہ اسٹیج چھوڑ کر دوسرے اسٹیج کو پار کرنا ہے اور منزلیں جانا ہے۔ پھر آخری کی وہ زندگی ہے جو نہ ختم ہونے والی ہے، کامیابی کی صورت میں یا پھر ناکامی کی صورت میں۔ بہرحال آخرت کی زندگی دائمی ہے، یہ عقیدہ استوار ہو۔ یہ دنیا کی زندگی فانی ہے، یہ عقیدہ سچا اور پکا ہو تو یقین جانیے کہ ایک مومن بندہ راہ پر لگ جائے گا، راستے پر آ جائے گا، اپنی گاڑی کو ٹریک پر لا لے گا، اور یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ دنیا فانی ضرور ہے، دنیا ختم ہونے والی ضرور ہے، یہاں کا پڑاؤ ہمیشہ کا نہیں ہے، لیکن دارین کی کامیابی، یہاں کی اور آخرت کی کامیابی کے لیے یہی پڑاؤ، یہی بیس سب سے زیادہ اہم، یہیں پر کرنا ہے۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی، کمال، اللہ کا فضل، مغفرت، رحمت جو بھی حاصل کرنا ہے وہ یہیں پر، اسی دنیا میں ممکن ہے، یہاں پر ہی کیا جا سکتا ہے۔ تو حاضرین محترم، ہمیشہ جائزہ لے، اپنا جائزہ لے، اپنا آپ جائزہ لے، اور یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ دنیا میں انسان آیا تنہا، جائے گا بھی تنہا۔ انسان جب جائے گا تو اس کا ساتھی صرف ایک ہی چیز ہوگی، وہ ہے اس کے اپنے اعمال، اس کا اپنا بایو ڈاٹا، اس کا اپنا پروفائل، اس کا اپنا میموری چپ، وہ میموری جس میں اس کے سارے کرتوتہ جمع ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میموری کو لے لیتے ہیں، اس کے بعد وہاں پر اوپن کر کر بتاتے ہیں کہ تو نے کیا نیک کیا، کیا بد کیا۔ الغرض آخرت کی بے خبری، آخرت سے غفلت انسان کو ہلاک کر دیتی ہے۔ تو یہ دنیا، یہیں پر سب کچھ کمانا ہے، یہیں پر سیو کرنا ہے، یہیں پر بنانا ہے، یہیں پر انویسٹ کرنا ہے۔ تو جائزہ لے، اور رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ ایسا ہے کہ ایک بندے کو اللہ تعالیٰ اتنی میچورٹی دیتا ہے، اتنی قوت صلاحیت دیتا ہے کہ وہ ساری چیزوں کو اس مختصر مہینے میں، مختصر وقت میں سمیٹنے کی حتی المقدور کوشش کرتا ہے۔ تو حاضرین محترم، یہ عقیدہ، یہ بات، یہی وجہ ہے کہ جتنے انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے وہی دنیا کی بے ثباتی کو بتاتے رہے، دنیا کی فنائیت کو دنیا کے سامنے پیش کرتے رہے، اور آخرت کے ہمیشہ باقی رہنے کے عقیدے کو دنیا کے سامنے سب سے زیادہ پیش کیا توحید کے بعد۔ اللہ کی وحدانیت کے بعد جس عقیدے کو دنیا کے سامنے پیش کیا انبیاء کرام، اللہ کی کتابیں اور صحائف، وہ عقیدہ ہے آخرت کا عقیدہ، آخرت کی جواب دہی۔ تو اس اعتبار سے یہ دیکھ لیجئے کہ حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کی عمر، اللہ تعالیٰ نے میری امت کی عمر کا ایوریج فکس کر دیا ہے، مقرر کر دیا 60 سے 70۔
کوئی آگے جاتا ہے تو سب نہیں جاتے, کوئی پیچھے آتے ہیں تو سب نہیں آتے. بہرحال ایک ایوریج بتایا گیا ہے کہ 60 اور 70 برس کی عمر کو لے لیجئے, اس میں سے کچھ مینس کرنا پڑے گا یقیناً. بچپن کے 10-15 سال اور بڑھاپے کے کچھ نہ کرنے والے 10 کم سے کم 10 سال, تو لے دے کے 40, 45, 50 سال کا عرصہ رہتا ہے. اس میں ہی کچھ کرنا ہے. اگر کچھ کرتے ہیں تو پھر نتیجہ, نہیں کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے. اور یہ عمر کا کوئی بدل نہیں ہے. اس کے بعد پھر زندگی نہیں دی جا رہی ہے. ایک مرتبہ دی گئی زندگی لے لی جائے گی, سب ختم ہو جائے گا. تو اس زندگی کو غنیمت جان کر اعمال خیر پر کاربند ہو جانا, اپنا آپ ہمیشہ جائزہ لیتے رہنا ہے, محاسبہ کرتے رہنا ہے کہ وہ کون سے کام ہیں جو مغفرت کا ذریعہ موجب بننے والے ہیں, وہ کون سے کام ہیں, وہ کون سی باتیں ہیں, وہ کون سی ایکٹیویٹیز ہیں جو مغفرت کو روکنے والی ہے. ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اگر ہم سو بھی رہے ہیں تو سونے میں کم سے کم اتنے بیدار رہیں کہ دشمن کی آہٹ کو محسوس کریں, دشمن کی آہٹ کو محسوس کر کے ہوشیار نیند سوئیں, تاکہ پھر جب ہم وہاں آنکھ کھولیں تو ہمارا گزر پل صراط پر سے آسانی سے ہو. ہم ان لوگوں کے پاس جا ملے جو نیکوکار ہیں, متقی ہیں, جنتی ہیں اور اللہ کے مقرب بندے ہیں. الغرض اس کے لیے سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ نتیجے پر نظر ہونا, نتیجے پر نظر ہونا, ایگزام لکھتے وقت آنسر صحیح لکھنا, کوسچنز کو صحیح پڑھنا, یہ ہونا. تو شاعر بھی کہتا ہے کہ نتیجہ کیوں کر اچھا ہو نہ ہو جب تک عمل اچھا, نتیجہ کیوں کر اچھا ہو نہ ہو جب تک عمل اچھا, نہیں بویا تخم اچھا تو کب پاؤ گے پھل اچھا. کرو مت آج کل حضرت برائی کو ابھی چھوڑ دو, کرو مت آج کل برائی, کرو مت آج کل حضرت برائی کو ابھی چھوڑ دو, نہیں جو کام اچھا وہ نہ آج اچھا نہ کل اچھا. برے کرتب بھی کرنے اور توقع نیک نامی کے, دماغ اچھا سوارو تم نہیں یہ خلل اچھا, جو ہو جائے خطا کوئی آخر آدمی ہو تم. اصل پوائنٹ کی بات یہ ہے, اس مصرے میں بتا رہے ہیں, آخری دہے کی بات ہے, مغفرت کی بات ہے. جو ہو جائے خطا کوئی آخر آدمی ہو تم, تو جتنا جلد ممکن ہو کرو اس کا بدل اچھا. تو اس اعتبار سے یہ مغفرت کا دہا جھنجھوڑ رہا ہے, بتا رہا ہے. رمضان المبارک کا مقدس مہینہ عبادتوں کا مجموعہ ہے. اللہ کے رسول ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَهُوَ شَهْرٌ مُبَارَكٌ, یہ ایسا مہینہ جو متبرک ہے, مبارک ہے, نیکیوں کو بڑھانے والا ہے, اجر و ثواب کو بڑھانے والا ہے. اولہ رحمتن, پہلا دہا رحمت کا, وہ اوسطہ مغفرتن, اور درمیانی دہا مغفرت کا, بخشش کا, اور تیسرا دہا آخری دہا وآخرہ عتق من النار, اور آخری دہا دوزخ کی آگ سے آزادی کا. تو اب یہ دہا مغفرت کا دہا, بخشش کا دہا, ہر مومن مرد عورت, بچے بوڑھے چھوٹے بڑے, مرید مرشد, فقیر کاسب, غلام آزاد, ہر ایک کی تمنا یہی ہوتی ہے کہ اس کی بخشش ہو جائے. ہر ایک کی تمنا یہی ہونی چاہیے کہ بخشش ہو جائے, مغفرت ہو جائے. مغفرت کے صرف لغت کے اعتبار سے معنی آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو اندازہ ہوگا کہ مغفرت ہے کیا چیز, کتنی بڑی نعمت ہے, کتنی بڑی دولت ہے. گرامر نہیں, کچھ نہیں, صرف لغت کے اعتبار سے ڈکشنری میں مغفرت کے معنی کیا آئے ہیں. غفرا یغفر, غفرن, غفران, مغفرت, اس کے معنی ڈکشنری میں کیا آئے ہیں؟ ڈکشنری میں اس کے معنی آئے ہیں ڈھانکنا, ڈھانکنا, کور کرنا, مٹانا, رب کر دینا, رد کر دینا, ریجیکٹ کر دینا. اور سب سے پیارے معنی ہیں لغات القرآن میں جو بتائے گئے ہیں وہ ہے کسی چیز کو محفوظ رکھنے کے لیے
کسی چیز کو محفوظ رکھنے کے لیے کسی محفوظ جگہ میں سیف کر دینا، محفوظ کر دینا، اسے مغفرت کہتے ہیں۔ اور گناہ سے معافی، بخشش، ٹپ بغیر مانگے کے دی جا رہی بخشش۔ واللہ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ تو اللہ کی ذات جسے چاہے بخش دے، جسے چاہے عذاب دے دے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ڈھانکنا، مٹا دینا، امام راغب نے لکھا ہے کہ کسی چیز کو محفوظ کرنے کے لیے کسی چیز میں چھپا دینے کا نام بھی مغفرت ہے۔ اور عربی میں ایک محاورہ ہے، محاورہ یہ ہے کہ اغفر ثوبک فی الوعاء، اپنے کپڑے کو برتن میں چھپا دینا، صندوق میں، سوٹ کیس میں، بریف کیس میں چھپا دینا اپنے کپڑے کو۔ کیوں؟ دھول گردہ اس پر جمے نہیں، اس طرح ٹوٹے نہیں، اس کے لیے کر دینا۔ اور ایک دوسرا محاورہ ہے اصبغ ثوابک فإنہ اغفر للوسخ، یعنی کپڑے کو رنگ لینا، کپڑے کو رنگ لو، اس سے میل کچیل سے محفوظ رہتا ہے۔ کپڑے کو رنگتے کیوں؟ میل کچیل نہیں چڑھتا ہے۔ تو اس طرح یہ معنی آئے ہیں مغفرت کے، غفران کے۔ تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ دوسرا دہا مغفرت کا ہے، بخشش کا ہے، چھپانا۔ سب سے پیارے معنی جو میرے دل کو ہمیشہ چھوئے ہیں، دل کو لگے ہیں، وہ ہیں کسی چیز کو محفوظ کرنے کے لیے کسی چیز سے چھپا دینا۔ ایگزامپلس، فار ایگزامپل، مثال، فور ویلر، کار کو کور کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ ڈسٹ نہ بیٹھے، دھول گردہ نہ لگے، اور پانی سے، دھوپ سے محفوظ رہ سکے۔ تو وہ جو کور کسی چیز کو محفوظ کر رہے ہیں کسی چیز میں۔ اب اکاؤنٹس ہے آج کا دور، الیکٹرانک کمپیوٹرائز دور، اکاؤنٹس، ای میل یا پھر لاکر کے اکاؤنٹس، یہ سارے چیزیں ہیں۔ تو اکاؤنٹس جاتے ہی ٹھہرتے نہیں، کھل جاتے نہیں، یا تو اپنے آئیز سے کھولنا پڑتا ہے، یا پاسورڈ مارنا پڑتا ہے، یا پھر فنگر پرنٹ سے نکلتے ہیں۔ تو یہ بھی گویا اکاؤنٹس کو چھپانے والے، ڈھانکنے والے، محفوظ کرنے والے ہو رہے ہیں۔ اب اللہ نے، اللہ کے رسول نے یہ بتا دیا ہے کہ جسم کو چھپانا ہے۔ مرد کے لیے مخصوص لباس، عورت کے لیے برقع، حجاب۔ تو یہ کیوں چھپایا جاتا ہے؟ چیز کو محفوظ رکھنے کے لیے، کسی کی بری نگاہ، غلط نگاہ نہ پڑے اس کے لیے تو چھپا رہے۔ بارش سے بچنے کے لیے واٹر پروف، آگ سے بچنے کے لیے فائر پروف۔ تو مطلب چھپا رہے ہیں، بچا رہے ہیں، کسی چیز کو محفوظ کرنے کے لیے کسی چیز کو استعمال کر رہے ہیں۔ تو اب گناہوں سے محفوظ کرنے کے لیے اپنے جسم اور روح کو کیا چیز ڈھانکنا ہے؟ مغفرت۔ کون سی مغفرت؟ اللہ کی ایسی مغفرت جو عبادتیں کرنے کے بعد اس مغفرت کے حقدار بن جاتے ہیں۔ تو حاضرین محترم، یہ دوسرا دہا مغفرت کا ہے۔ اور آپ کے سامنے آج صرف دو ایک احادیث شریفہ اور ایک آدھ واقعہ رکھتے ہوئے انشاءاللہ العزیز کل کے درس میں قرآن حکیم کی کچھ آیات مبارکہ کہ مغفرت کس کا نصیب بنتی ہے، مغفرت کا حقدار کون ہوتا ہے، یہ ڈیسائیڈ کرنے کا حق صرف اللہ کو ہے، یہ بتانے کا حق صرف اللہ کو ہے۔ مغفرت کس کے حصے میں آتی ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی اسٹیمپنگ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے قرآن کی کچھ آیات شریفہ کل کے درس میں رکھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ آج معنی بتایا، معنی کے ساتھ ایک دو احادیث شریفہ بھی آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے، ابن ماجہ میں اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا۔ طوبیٰ مبارک بادی ہے، خوشخبری ہے، گڈ نیوز ہے اس کے لیے، لمن وجد فی صحیفتہ، جس کے رجسٹر میں، جس کے اعمال نامے میں، جس کے میموری کارڈ میں
استغفاراً کثیرا، مغفرت چاہنا بہت کثرت سے درج ہے، لکھا ہوا ہے، اس کے لیے خوشخبری ہے، مبارکبادی ہے۔ تو غفرا یغفر کے معنی آپ نے سن لیا، یہاں پر استغفاراً کثیرا کہا گیا۔ استغفار غفرا سے ہی بنا ہے۔ استغفار کے لغت میں عربی کا ہی یہ ورڈ ہے، اس کے معنی ہے استغفر یستغفر۔ استغفار کے معنی ہے چاہ کر مغفرت کو اختیار کرنا، چاہ کر، یعنی اپنی مرضی سے مغفرت کو طلب کرنا۔ خبلا سامنے ہونا، خبلا بوسا لینا، چومنا، فیس ٹو فیس ہونا۔ استقبلا استقبال کرنا، ویلکم کرنا، سامنے ہونا، یعنی دل سے چاہ کر ویلکم کرنا۔ تو استغفار کے معنی یہ ہے کہ چاہ کر مغفرت طلبی کرنے کی کثرت جس کے رجسٹر میں زیادہ لکھی ہوگی اس کے لیے مبارکبادی ہے۔ تو رجسٹر میں کون لکھتے ہیں؟ کھاتے میں کون لکھتے ہیں؟ اپنی نہیں لکھ لیتے، بینک کا اکاؤنٹ ہولڈر لکھتا ہے، بینک کا آدمی لکھتا ہے، آپ خود نہیں لکھتے۔ اللہ نے لکھنے والے دو لکھنے والوں کو یہاں پر مقرر کر دیا ہے، بٹھا دیا ہے، کرامن کاتبین جن کا لقب ہے، نام ہے، وہ لکھ رہے ہیں۔ آپ اپنی مرضی سے کوئی چیز مائنس پلس نہیں کر سکتے۔ آپ جو سیونگ کرنا ہے اماؤنٹ لے جائیں گے، مائنس پلس کرنے والے بینک والے ہوتے ہیں، تو وہ فرشتے آپ کا لکھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول ارشاد فرما رہے ہیں کہ مبارکبادی ہے، شادمانی ہے، خوشخبری ہے اس کے لیے جس کے رجسٹر میں مغفرت طلبی، چاہ کر کی جانے والی مغفرت طلبی کی کثرت موجود ہو۔ ایک اور حدیث شریف ابن ماجہ میں، ابو داؤد میں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص استغفار کو، مغفرت طلبی کو اپنے اوپر لازم کر لے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتے ہیں، راستہ بنا دیتے ہیں، اور ہر غم سے خلاصی کا، چھوٹ جانے کا ایک موقع عنایت کر دیتے ہیں۔ جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا وہاں سے اسے رزق پہنچا دیا جاتا، جو جسم کا بھی ہوتا اور روح کا بھی ہوتا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ ایک اور حدیث شریف بخاری میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ یہ تو حدیث شریف ایسی ہے ہمیں کم سے کم 70 مرتبہ ہتھوڑے مارتی ہے۔ ارے بدبختو، تمہارے لیے نبی آخر الزمان نے رو رو کر معراج میں بھی منوایا، حشر میں بھی شفاعت کرنے والے ہیں، ان کا عمل شریف کیا ہے دیکھو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی بخاری شریف میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ واللہ، خدا کی قسم کے ساتھ بات کی جا رہی ہے جس بات کی اہمیت کو امت محمدیہ کے دل و دماغ پر بٹھانی ہوتی ہے، اس وقت اللہ کے نبی قسم کے ساتھ ارشاد فرماتے ہیں۔ اللہ بھی قسم کھاتا ہے، ویسے ہی اللہ کے نبی بھی قسم کھا رہے ہیں کہ واللہ، خدا کی قسم، انی، بے شک میں، لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهِ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، میں اللہ سے ضرور بضرور مغفرت طلب کرتا ہوں، چاہ کر مغفرت چاہتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ فِي الْيَوْمِ، ایک دن میں، اکثر من 70 مرتبہ سے زیادہ۔ اب آپ بتائیے کہ سردار انبیاء، سارے انبیاء آپ کے پرچم تلے آنے والے ہیں، ساری امتوں کو بخشوانے والے ہیں، ارے ان کی بات تو رہی، ان کی صدقے میں ان کی امت سے اٹھنے والے ادنا اولیاء کو اللہ سبحانہ وتعالی اتنا اختیار دے دے گا کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے ان کی بھی بات کو قبول کر کے بخشوا دیا جائیں گا۔ تو پھر وہ کون سی بات تھی، وہ کون سی وجہ ہے؟ اللہ کے رسول ارشاد فرما رہے ہیں فی الیوم اکثر من 70 مرتن، میں ایک دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ کی جناب اقدس میں جاتا ہوں، مغفرت طلبی کرتا ہوں، اللہ کی طرف توبہ کرتا ہوں۔ تو یہ امت کو بتا رہے ہیں کم سے کم ہمیں 7 ہتھوڑے دن بھر میں پڑھنا چاہیے، نہیں تو 5 مرتبہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مغفرت طلبی کر رہے ہیں تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم تو گناہوں میں مبتلا ہے، اور وہ بھی
عجیب اتفاق ہے، اللہ کی مرضی، اللہ کی مشیت ہے کہ آخری زمانے میں آئے ہیں جہاں پر دائیں بائیں نیچے اوپر ہر طرف سے وار ہو رہا ہے، دشمن آسانی کے ساتھ ہمیں دبوچ لے رہا ہے، ایسے پرآشوب دور میں ہیں تو کتنا محتاط ہونا چاہیے۔ ایک اور حدیث شریف ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی آواز ایسی پیاری پسندیدہ نہیں ہے جیسی گناہگار کی آواز۔ جب وہ ربی ربی کہتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، ہاں میرے بندے ہاں۔ اس کے بعد فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اے فرشتوں تم گواہ رہو، میں اسے بخش دیا۔ تو مغفرت طلبی کرنے والے کی آواز کو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ پسند فرماتے ہیں۔ حاضرین محترم، یہ دوسرا دہا مغفرت کا ہے۔ انسان کو سب سے اہم ترین بات جائزہ لیتے رہنا، اپنا جائزہ، اپنے اعمال کا جائزہ، اپنے اخلاق کا جائزہ، اپنے عقیدوں کا جائزہ، یہ لیتے رہنا ہے۔ قدم قدم پر یہی وجہ ہے کہ دن میں 5 مرتبہ اذان دے دے کر یہ جتلایا جا رہا ہے، یہ بتلایا جا رہا ہے کہ رب کائنات ایک ہی ہے، الہ معبود ایک ہی ہے، محمد اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں۔ یہ 5 مرتبہ اذان دے کر جتلایا جا رہا ہے۔ تو ایسے بندے کی غفلت کی وجہ سے ہو رہا ہے، انسانوں کے نیچر کو ملحوظ رکھ کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیے ایک واقعہ آخری میں عرض کرتا چلوں، مہدی موعود برحق علیہ الصلوۃ والتسلیم سے 16 کے مقام پر آپ کے خلیفہ سوم حضرت بندگی میں شاہ نعمت مقراض بدت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ قتل کر کے آتے ہیں، اور وضو کرتے ہی ان کی زندگی میں انقلاب آتا ہے، نماز پڑھتے ہی تقدیر بدل جاتی ہے۔ موت سے ملتے ہیں تو اپنا پورا لاوا نکال کر سامنے رکھ دیتے ہیں کہ میران جی بندہ بہت گناہگار ہے، بہت سارے گناہ کیے ہیں، اب بخشش کیسے ہوگی؟ تو مہدی موعود برحق علیہ السلام اس موقع پر تاریخی فارمولہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میاں نعمت اللہ غفور و رحیم است، اللہ غفور ہے، گناہوں کو میٹنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، اما گناہ خلق، بندوں کے گناہ اس خلق افو کنا نید، میاں نعمت بندوں کے گناہ بندوں سے معافی چاہو، اللہ تو میٹنے والا ہے، اللہ تو رحم کرنے والا ہے۔ اس موقع پر مہدی علیہ السلام یہ بتا دیے کہ حقوق اللہ کی بھی پاسداری کرو، حقوق العباد کی بھی پاسداری کرو۔ تو یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ بتا رہا ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر۔ سب سے اہم بات اکاؤنٹیبلٹی، سب سے اہم نکتہ یہ ہے کہ آدمی حساب و کتاب کرے، اپنا آپ جائزہ لے کہ رمضان المبارک کا جو کوئی روزہ رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھ رہا ہے تو اللہ اس کے اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو بخش دیتے ہیں۔ تو یہ رمضان المبارک کا آخری دہا مغفرت کا دہا ہے۔ ہم اپنی گناہوں کو محفوظ رکھنے کے لیے کون سی چادر چڑھائیں، کون سا پروف چڑھائیں، یہ جائزہ لے۔ اس کے لیے قرآن کی طرف رجوع کریے، قرآن ہی بتائے گا کہ مغفرت کیا ہے، استغفار کیسا ہوتا ہے، اور اللہ کیسے بخشتا ہے، کس کو بخشتا ہے، کب بخشتا ہے، یہ ساری چیزیں یہ قرآن عظیم میں بیان کی گئی ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہمیں سب سے پہلے اس بات کی توفیق عطا فرما، اس بات کی صلاحیت عطا فرما کہ گناہ کو گناہ سمجھے، اور اس کے بعد اس گناہ سے بچنے کی ہمت طاقت ہم میں ہو، اور جو نیکی ہے اسے نیکی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسے پورے جوش اور ولولے کے ساتھ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔